اسلام سچا ہے، قرآن سچا ہے، اس لیے فتوحات ہوتی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارکہ میں بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ جتنی فتوحات ہو رہی ہیں یہ حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے ہو رہی ہیں. آپ میری بات پہ توجہ فرمائیے گا. حضرت عمر کے زمانے میں بعض لوگوں نے کہا کہ جتنی فتوحات ہو رہی ہیں یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ہو رہی ہیں. اللہ والوں کی برکت ہوتی ہے. خود حدیث بخاری میں موجود ہے کہ کوئی صحابی، کوئی تابعی، کوئی تبع تابعی بھی جنگ میں جائے گا تو ان کی برکت سے اللہ فتح عطا کر دے گا. لیکن دین کو اس پر بند نہیں کیا جا سکتا. دین معتدل ہے نا، افراط و تفریط سے بچاتا ہے. ہم تو اہل محبت ہیں، اولیاء اللہ صوفیاء کرام کی غلامی کے قائل، لیکن عقائد و نظریات کا نکھرا ہونا اور جو چیز جہاں ہے اس کا وہیں تک محدود رہنا، یہ شریعت اسلامیہ کا طریقہ ہے. حضرت خالد بن ولید کی وجہ سے فتح ہوتی ہے تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے کہا نہیں، فتح اس لیے ہوتی ہے کہ دین سچا ہے، اسلام سچا ہے، قرآن سچا ہے، اس لیے فتوحات ہوتی. تو بعض لوگ مشروط کرنے لگے کامیابیاں حضرت خالد بن ولید کے ساتھ. لوگوں نے کہا نہیں جی، جس جنگ میں وہ جاتے اللہ کامیابی دیتا ہے. حضرت عمر فاروق نے جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک رکا دیا. آپ نے ایک رکا دے کے بھیجا، فرمایا خالد بن ولید سے کہو کہ آج کے بعد تم سپہ سالار نہیں ہو. اگر ایک معمولی سپاہی بن کے لڑنا چاہو تو لڑو، ورنہ واپس مدینے آ جاؤ. حالانکہ جہاد بڑے نازک موڑ پہ تھا. قادسیہ کے ان علاقوں میں جنگ ہو رہی تھی جہاں بڑی شدت کے ساتھ غالی قسم کے اسلام کے دشمن رہتے تھے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیغام لے کر کے پہنچے. تو لوگ کہتے ہیں ہمارا ذہن یہ تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً مدینے چلے جائیں گے، اب وہ لڑیں گے نہیں. لیکن حضرت خالد بن ولید نے خط پڑھا تو سیدنا سعد بن ابی وقاص کہنے لگے اب آپ کا ارادہ کیا ہے؟ فرمایا یہ آپ کمان پکڑیں، سپاہ سالار آپ ہے. تو فرمایا آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ فرمانے لگے فیصلہ کچھ بھی نہیں، میں ایک معمولی سپاہی کی حیثیت سے میدان میں رہوں گا اور میں لڑوں گا اور میں جہاد کروں گا. اس لیے کہ میں جو جہاد کر رہا تھا وہ سپاہ سالار ہونے کی وجہ سے نہیں کر رہا تھا، محمد عربی کا غلام ہونے کی وجہ سے کر رہا تھا، اور وہ حیثیت میری کو چھین نہیں سکتا، وہ میرے پاس موجود ہے. اب ایک نیا رخ اختیار کیا صحابہ کرام کے اس وزن نے، عقائد بڑے مضبوط رکھے. ہمارے ملک کے اندر اس طرح ہوتا ہے کہ 2-3 اوپر والے لوگوں کو چھوڑ کے اگر نیچے والا کوئی آدمی اوپر لا کے بٹھا دیا جائے تو وہ جو پیچھے والے ہوتے ہیں وہ ریزائن کر جاتے ہیں، وہ لوگ چھوڑ جاتے ہیں، اور تاریخ یوں ہی چلتی ہے. وہ کہتے ہیں جو ہمیں سلوٹ مارا کرتا تھا اس کو سلوٹ مارنا ہمارے بس کی بات ہے. آپ کا انتظام ماشاءاللہ مکمل ہے جی، اب تو بات آگے چلنے کو ہے، بس سب ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اب آپ ہمیں موقع دیں تاکہ ہم کوئی بات کر سکیں آپ کے ساتھ. اور آپ بڑے پیارے ہیں، بڑے اچھے ہیں، بڑا خوبصورت بندوبست ہے، اللہ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے. اور ماشاءاللہ سب ٹھیک ہے. اور تصویر کا ویسے ثواب کوئی نہیں دین کے اندر، اتنا فرض کام تو نہیں ہے نا، جتنا ہے بس ٹھیک ہے، ضرورت کے لیے سے اتنا ہی رکھیں. کبھی کسی عالم نے بتایا کہ ایک فوٹو کھینچو تو 10 نیکیاں ملتی. یہ نہ ہو کہ ساری محفل پہ توجہ ہی فوٹو پہ رہ جائے اور فوٹو ہی باقی بچے. مہربانی کریں، اللہ آپ کو بہترین جزا دے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے.